سواری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا ہے، تم ہماری سواری کر رہے ہو۔ یہ حدیث غیر معمولی بات ہے، گائے بول رہی ہے، بیل بول رہی ہے۔ پیارے نبی نے جب یہ حدیث سنائی، لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ گائے بات کر رہی تھی کیا؟ پیارے نبی نے فوراً کہا لوگوں تم مانو نہ مانو اس بات پہ میرا ابو بکر اور میرا عمر ایمان رکھتا ہے۔ سوچو پیارے نبی کو ابو بکر کے ایمان پہ کتنا اعتماد تھا، کتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، جب لوگ تعجب کر رہے تھے، حالانکہ دوسرے بھی انکار نہیں کر رہے تھے، تعجب کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے پیارے نبی نے کہا تم مانو نہ مانو میرا ابو بکر اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی کہ جو ایمان اور جس کوالٹی کا ایمان ابو بکر کے دل میں تھا وہ ابو بکر کا نصیب تھا، وہ ابو بکر کا حصہ تھا، وہ ابو بکر کی سعادت مندی تھی۔ اس کوالٹی کا ایمان اس امت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے پاس نہیں دیکھا گیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری خصوصیت یہ کہ ابو بکر کردار کے اعتبار سے اگر دیکھو، اخلاق کے اعتبار سے اگر دیکھو تو پوری طرح سے 100% محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے۔ اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، چال چلن میں اگر دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے، وہ آپ کے کردار کی تصویر تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیریکٹر کردار میں ابو بکر صدیق کے اخلاق کیریکٹر کردار میں کوئی فرق نہ تھا۔ اور اس کی شہادت کون دیتا ہے؟ بخاری میں بھی یہ روایت اور سیرت کی تمام کتابوں میں یہ روایت، جب مکے میں حالات دیگر وہ ہونے لگے اور صحابہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے، ایک مرتبہ ابو بکر کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو ہم بھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیے، اپنی سواری لیے اور سواری لے کے مکے سے رخصت ہونے لگے، مکے سے جانے لگے۔ راستے میں ایک کافر سردار، مشرک سردار، اس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابن الدغنہ نے ابو بکر کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا، ابن الدغنہ نے ان کا راستہ روکا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ میں مکے سے باہر کسی ایسے آزاد مقام پہ جانا چاہتا ہوں جہاں میں پوری آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ کافر سردار کا ریاکشن کیا تھا؟ اس کا جواب کیا تھا؟ ابو بکر جیسے انسان کو مکہ چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھ کر ابن الدغنہ کانپ اٹھا اور اس نے فوراً کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تم جیسا مثالی انسان نہ خود سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اسے مکے سے نکال سکتا ہے۔ کہا کہ ابو بکر چلو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم ایسے انسان ہو انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، تم وہ انسان ہو کہ رشتوں کو جوڑنے والے ہو، تم دوسروں کی مہمان نوازی کرنے والے ہو، تم دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، تم مصیبت زدہ انسانوں کے کام آنے والے ہو، تم ناداروں کو کما کر دینے والے ہو۔ تم ابو بکر تم نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو اور نہ ہی مکے کا کوئی انسان تمہیں باہر نکال سکتا ہے، چلو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اور میری پناہ میں پوری آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرات جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ جو جملے ابن الدغنہ نے کہے، جو صفات